کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، جمعہ ایک دیکھیں آپ، جیسے کہ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک سید ہے ایام کا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، حضور کی جو نسل پاک ہے، اس کو سید کہا جاتا ہے، یعنی سردار۔ اسی طرح جو جمعہ ہے یہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ تو دوستو، جو میں آج عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ زندگی کے غموں میں گھل چکے ہیں، پریشانیاں، اور دیکھیں ایک مین جو کام میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بندہ جب غریب ہوتا ہے نا، اس کی ہر چیز غریب ہو جاتی ہے، اس کی عزت بھی غریب ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں میری بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی جو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، جو برادری ہوتی ہے، رشتے دار ہوتے ہیں، وہ تو دور ہے۔ جو قریبی رشتے دار ہیں، بہن بھائی وغیرہ، قریبی جو فرسٹ کزن، ہماری زبان میں دد پوترا کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو تائے چاچوں کے بیٹے ہوتے ہیں، یہ قریبی گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بندہ غریب ہوتا ہے نا، تو یہ لوگ بھی آپ سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، آپ سے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی یار اس سے آنکھیں نہ ملانا، یہ پیسے مانگ لے گا، اس کو دعوت پہ نہ بلانا، یہ مطلب ہے کہ فضول ہی ہے، اس سے ہمیں کیا ملنا ہے، کچھ نہیں۔ جب بندہ غریب ہوتا ہے نا، اس کی میں کہتا ہوں روح بھی غریب ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار آپ وظیفے صرف دولت کے بتاتے ہو، کوئی آخرت کا بھی بتایا کرو۔ بالکل جی، آخرت تو پہلے ہے، آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ لیکن اب میں ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، بھائی سورہ اخلاص پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تمہاری پرابلم۔ اب مجھے جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، کوئی پریشانی دلی آ جاتی ہے، کوئی بیماری تکلیف، میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا ہوں، فوری اللہ کرم کرتا ہے۔ دیکھیں بڑی تکلیفوں سے تو میں پناہ مانگتا ہوں، چھوٹی موٹی تکالیف دنیا میں آتی رہتی ہیں، 41 مرتبہ پڑھتا ہوں، دم کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چاہے سر درد ہو، چاہے پیسے ضرورت ہوں، چاہے دیکھیں اب بندہ کہے کہ یار دیکھیں پیسے آپ کو کیوں ضرورت ہے، آپ تو وظیفے خود بتاتے ہو، تو یار پیسے تو ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یاد رکھیں کہ ان بندوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یار سورہ مطلب ہے کوئی آخرت کا وظیفہ بتاؤ، تو میں مثال سورہ اخلاص بتاتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ 3 بار اگر سورہ اخلاص پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، ہیں جی؟ اگر 10 بار سورہ اخلاص پڑھو گے تو تم کو ایک جنت میں محل دیا جائے گا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو بہرحال آخرت بھی اللہ بناتا ہے، لیکن جب بندہ غریب ہو، اس کی روح کو بھی یہ عوام، یہ رشتہ دار، یہ قریبی جو گھر کے لوگ ہیں، اس کی روح کو بھی غریب سمجھ لیتے ہیں اور کوئی اس سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ عمل ہے جمعۃ المبارک کی رات اور صبح دن، یعنی جمعہ کی رات بھی آپ کا، جس دن صبح جمعہ ہونا ہوتا ہے اس رات بھی آپ اگر ملے تو کریں، ورنہ جمعے والے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہو، چاہے جمعے کے بعد کرو، چاہے عصر کے بعد کرو، چاہے مغرب کے بعد پڑھو، انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو کرتا ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے، بچہ بچہ اس گھر کا، یعنی غربت نہیں دیکھتا، اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں اس کو۔ سورہ کوثر کا وہ عمل جو خاص ہے، خاص وہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہر جمعے کیا کرو، ہر جمعے، اور انشاءاللہ پھر خود آپ نظارہ کرو گے کہ آپ کے جو رستے ہیں نا، آپ مثال کے طور پر چلنے والا بھی رستہ ہوتا ہے، ایک زندگی کا رستہ ہوتا ہے، ایک کاروبار کا رستہ ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں سے تعلقات کا رستہ ہوتا ہے، آپ کے رستے سیدھے ہو جائیں گے۔ جیسے وہ کہتا ہے نا میں تیرے ساتھ وہ کروں گا کہ تو رستے لگ جائے گا، اللہ معاف کرے، فضول مثال دے دی ہے، آپ کے رستے سیدھے ہو جائیں گے، جہاں جاؤ گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ سے مشورہ کریں گے کہ بھائی ہماری یہ بہن ہے، اگر آپ ہماری بہن ہمیں دیکھ رہی ہیں، مثال ہے نا، تو اگر آپ ہماری بہن دیکھ رہی ہیں تو آپ کو کہیں گے کہ یہ باجی جی، یا یہ ہماری چھوٹی بہن یا بڑی بہن، اس طرح ان سے مشورہ کرتے ہیں، یہ بہت سیانی ہے، اس طرح لوگ کریں گے۔
یعنی آپ کی عزت بنے گی، اللہ آپ کو رزق میں برکت دے گا، آخرت بھی بنے گی۔ سورہ کوثر کیا قرآن نہیں ہے؟ اور قرآن پر ایک ایک لفظ کی ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اب عمل بتاتا ہوں۔ جمعے کے دن جو بندہ کرتا رہتا ہے ہر جمعے، اس کے گھر میں غربت پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک ارب پتی فرما دیتے ہیں۔ عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لازمی دبایا کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ملے۔ اور ایک کمنٹ سمجھتے ہیں جی، اپنا نام شام بتا دیا کریں، شہر کا نام، آپ کو عمل کی اجازت ہو جاتی ہے۔ ایک کمنٹ کر دیا کریں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ جو بندہ بھی چاہے کہ اس کی غربت ٹل جائے، اس کو چاہیے کہ 31 مرتبہ 31 ٹائم درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 31 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ 31 مرتبہ درود ابراہیمی جب آپ پڑھ چکو گے نا، اس کے بعد 313 مرتبہ جو بندہ، میری بات ہے یہ لکھ لینا، جو بندہ جمعے کو اگر یہ عمل کرے 313 مرتبہ، 31 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 313 مرتبہ سورہ الکوثر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اور جب 313 مرتبہ پڑھ چکو تو آپ نے 31 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ یہ جمعے کی رات کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور جمعے کے دن کسی بھی وقت کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اس کا ثواب حضور شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچائیں۔ حضور کی جو آل اولاد، فیملی، بیوی، حضور کی جو اولاد ہے، بیویاں جو تھیں حضور پاک کی ازواج مطہرات، اور حضور کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو پہنچائیں، کل مومنین مومنات کو پہنچائیں، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پہنچائیں۔ جو بندہ ہر جمعے 31 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ 313 مرتبہ سورہ الکوثر کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی مشکلیں اللہ اپنی رحمت سے آسان فرمائے گا۔ مجھے اللہ پاک پر یقین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی جو عطائیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ عمل کرنے والا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے یعنی گھر کا جو بچہ ہے نا وہ بھی محتاج نہیں رہے گا، اور بلکہ یہاں تک کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے پنجابی میں کہتے ہیں ساڈے گوانڈی نے جی، آپ کے جو ہمسائے ہیں نیبر، وہ بھی اللہ پاک ان پر بھی رحمتیں کرے گا، اتنا اللہ پاک آپ پر کرم کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔ سورہ کوثر دوستو جس نے بھی پڑھی ہے، دشمن اسے اگر ٹکر گئے ہیں تو وہ دوست بن جاتے ہیں۔ اولاد اگر بگڑ گئی ہے، اولاد یعنی ٹھیک ہوتی ہے، اولاد نہ ہو رہی ہو تب بھی یہ عمل کر کے دیکھ لیں، برکت چاہتے ہو تب بھی یہ عمل کر کے دیکھ لو، دشمنوں سے نجات چاہتے ہو تب بھی یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ جمعے کے دن عمل کیا کریں، ہر جمعے اس کو عادت بنائیں، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔